بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو عالم روحانیت سے مناسبت ہو جاتی ہے تو اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں بچپن میں خواب بہت دیکھا کرتا تھا، اب تو بالکل نظر نہیں آتے، اور تعبیر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے لیا کرتا تھا۔ مولانا نے بعض اوقات استخارہ تک مجھ سے کرایا ہے کہ تجھے خواب سے مناسبت ہے۔ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا دیوبندی کے مردانہ مکان میں دروازے کے سامنے جو چبوترا ہے اس کے کنارے ایک چارپائی بچھی ہے اور اس پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو بہت نازک، پتلے، دبلے، قد بھی اچھا، کپڑے نہایت نفیس، بڑے قیمتی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم کو عزت دی، اور اس کاغذ پر بہت سی مہریں تھیں جو نہایت صاف تھیں، اور مہر میں صاف لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو حلیہ شریف میں دیکھنا کچھ ضروری نہیں۔ اسی خواب میں پھر یوں دیکھا کہ تھانہ بھون میں شادی لال تحصیلدار کے مکان میں پھاٹک کے متصل جو مکتب تھا اس کے اندر کے درجے میں ایک انگریز اجلاس کر رہا ہے۔ لباس اس کا بالکل سیاہ ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ مکان میں کیوں کر پہنچا۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دیا، اس میں بھی یہی عبارت تھی کہ ہم نے تم کو عزت دی۔ اس میں بھی مہریں بہت تھیں مگر صاف نہ تھیں۔ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے عرض کیا تو فرمایا کہ تم کو دین اور دنیا کی دونوں عزتیں نصیب ہوں گی۔ مرتب ملفوظات کہتے ہیں کہ کیسی برجستہ تعبیر ہے کہ آج جس کو ایک عالم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک خواب میں نے بالکل بچپن میں میرٹھ میں دیکھا تھا، جو سب سے پہلا خواب تھا، اس سے پہلے کوئی خواب یاد نہیں۔ جس مکان میں ہم رہتے تھے اس کی دہلیز میں موجود ہوں، شام کا وقت ہے اور وہاں ایک پنجرہ رکھا ہوا ہے اور اس میں 2 کبوتر ہیں۔ وہ دونوں صاف زبان میں مجھ سے بولے کہ پنجرے میں روشنی کر دو، تو میں نے کہا کہ تم خود ہی کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے چونچ کو رگڑا تو ایک دم روشنی ہو گئی۔ میں اپنے ایک ماموں صاحب سے جو میری فارسی میں استاد بھی تھے یہ خواب عرض کیا تو فرمایا کہ وہ روح اور نفس تھے، ان کی خواہش تھی کہ تم مجاہدہ کرو، تم نے انکار کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو ولا مجاہدہ ہی عطا فرمائیں گے اور نور باطن حاصل ہوگا۔ تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، صرف بڑے میاں ہی کی صحبت ہی کو بس سمجھ لو سب کچھ، یعنی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ باقی نور باطن کا اب تک انتظار ہے، نہ معلوم کب حاصل ہوگا۔ جامع کہتا ہے سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے اس عجز و انکسار کا۔ فرمایا کہ رات کو کبھی تو آنکھ کھلتی ہے، کبھی نہیں کھلتی۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو تھوڑا سا ذکر خفی کر کے سو جاتا ہوں۔ ذکر سے مجھ کو ایسا سکون ہو جاتا ہے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ جامع کہتا ہے یہ مناسبت بالذکر اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی شان ہے جو حضرت والا کے اندر کمال درجے میں پائی جاتی ہے۔ پھر ہنس کر فرمایا لوگ ذکر غفلت دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، مجھے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت کا مستقل معمول طالب علمی کے دور سے ہی آخر شب میں قیام اللیل کا تھا، یہ درمیان میں آنکھ کھلنے کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ کسی ذاکر نے حضرت مولانا گنگوہی سے عرض کیا کہ ذکر کے وقت نیند آتی ہے، فرمایا تکیہ رکھ کر سو جایا کرو۔ نیند کا علاج سوائے سونے کے کچھ نہیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولوی علاء الدین صاحب میرے ساتھ پڑھے ہیں اور میرے ساتھ ہی دستار بندی ہوئی ہے۔ اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے۔ امتحان میں ان کے نمبر مجھ سے کم تھے۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ مولانا کے صاحبزادے ہیں اس لیے دستار بندی میں مجھ سے ان کی تقدیم ہو جائے، یعنی ان کو زیادہ نمبر بتا دیے جائیں۔ اس پر حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس کا استحقاق ہے وہی مقدم رہے گا۔
مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولوی علاء الدین کا انتقال خاص بقرعید کے روز ہوا۔ نماز سے پہلے ان کی بہت غیر حالت تھی۔ جب نماز کا وقت آیا تو مولانا یہ کہہ کر کہ اللہ کے سپرد، اللہ خاتمہ بخیر کرے، نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز میں دیر نہ کی، حالانکہ مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ اگر کتنی ہی دیر فرماتے تب بھی لوگوں کو گرانا ہوتا، مگر ایسا نہیں کیا، وقت پر پہنچ کر نماز پڑھا دی۔ جس زمانے میں دیوبند میں ہیضہ پھیلا ہے تو اس زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور لوگوں سے یہ فرمایا تھا کہ یہاں وبا آنے والی ہے، اگر ہر چیز میں صدقات کیے جاویں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بلا ٹل جائے۔ بعض اہل دیوبند نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں کچھ ضرورت ہو گئی ہے، اس لیے صدقے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کی خبر کسی نے مولانا کو کر دی۔ مولانا یعقوب صاحب کو تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، اس جملے کا چند بار تکرار فرمایا۔ یعقوب، یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، اس جملے کا چند بار تکرار فرمایا۔ اس وقت حاجی محمد عابد صاحب حجرے کے اندر بیٹھے ہوئے اس کلمے کو سن رہے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلے اور کہنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مولانا نے دریافت فرمایا کہ میں نے کیا کہا؟ حاجی محمد عابد صاحب نے وہی جملہ سنا دیا کہ آپ یوں کہہ رہے تھے۔ مولانا نے فرمایا کہ اب تو یوں ہی ہوگا۔ اس کے بعد اس کثرت سے وبا پھیلی کہ 20-20، 25-25 جنازوں کی ایک دفعہ نماز ہوتی تھی۔ بس سارا دیوبند خالی ہو گیا۔ جب یہ وبا ختم ہو گئی تو آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا میرا بھی وقت آ گیا، کیا ابھی دیر ہے؟ بس اس کے بعد اپنے وطن نانوتا پہنچے اور وہیں جا کر مبتلا مرض ہو کر واصل بحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے دوران، جو دریائی سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، سفر حج کے دوران جہاز میں رمضان شروع ہو گیا تو روزانہ ایک پارہ حفظ کر کے شام کو تراویح میں سنا دیا کرتی تھی۔ چونکہ رمضان شروع ہوا، اتفاق سے قافلے میں کوئی حافظ نہیں تھا، تو حضرت مولانا نانوتوی نے بس یہ طے کر لیا کہ تراویح تو چھوڑنا نہیں اور قرآن پورا سننا ہے، اور کوئی ہے نہیں، کسی کو بلا نہیں سکتے، سمندر کے بیچ میں کس کو بلائیں گے، تو خود ہی خاموش روزانہ دن بھر میں ایک پارہ یاد کر لیتے تھے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ حضرت مولانا کی کرامت ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پر طالب علمی کے زمانے میں خوف کا بے حد غلبہ ہوا۔ میں حضرت مولانا محمد یعقوب رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس سے اطمینان ہو جائے۔ فرمایا ہاں، کفر کی درخواست کرتے ہو؟ کیونکہ بالکل مامون اور اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا تو کفر ہے۔ فرمایا کہ مولانا گنگوہی کے پاس کسی شخص نے دریدہ عبا بھیجا، یعنی پھٹا ہوا ایک عبا بھیجا۔ آپ نہ ہنسے نہ تحقیر کی، بلکہ اس کو رفع کرا کر نماز جمعہ اسی سے پڑھی۔ ایسے ہی مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے ایک ٹوپی چھینٹ کی جس پر گوٹ اور گوٹا لگا ہوا تھا بھیجی، یعنی بارڈر لگا ہوا تھا خوبصورت۔ آپ نے اس لانے والے کے سامنے فوراً اوڑھ لی کہ ہدیہ دینے والا سن کر خوش ہوگا۔ فرمایا کہ حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ نے بیعت سے شروع میں انکار کر دیا تھا، مگر یہ برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، اصرار بالکل نہ کرتے۔ جب تقریباً 2-3 مہینہ آتے جاتے گزر گئے تو ایک دن حضرت میاں جی نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہی خیال ہے؟ حافظ صاحب نے عرض کیا کہ میں تو اسی خیال سے حاضر ہوتا ہوں، مگر خلاف ادب ہونے کی وجہ سے اصرار بھی نہیں کرتا۔ اس پر حضرت نے خوش ہو کر فرمایا
کہ اچھا وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر آؤ، پھر سلسلے میں داخل فرما لیا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی حضرت حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ کی بہت تعریف فرما رہے تھے۔ بعد میں فرمایا مگر جو بات اس شخص میں یعنی حضرت حاجی صاحب میں تھی وہ کسی میں نہ تھی، حالانکہ گفتگو سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت حافظ صاحب کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ مقولہ خود میں نے حضرت مولانا گنگوہی سے میں نے خود سنا ہے۔ فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بعض اوقات پوری رات اس ایک شعر کو پڑھ کر روتے روتے گزار دیتے تھے: اے خدا این بندہ را رسوا مکن، گر بدم ہم سر من پیدا مکن۔ یعنی اے اللہ اس بندے کو رسوا نہ فرمانا، میں اگرچہ برا ہوں مگر میری برائیاں ظاہر نہ فرمانا۔ فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک لطیفہ بھی منور ہو جائے تو اس کے ذریعے سے سب منور ہو جاتے ہیں۔ حضرت کے یہاں زیادہ اہتمام قلب کا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے: ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی اس قدر ذکی الحس تھے، یعنی اتنے ذہین تھے اور احساس اتنا تیز تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ مسجد میں عشاء کی نماز کو تشریف لائے تو فرمایا کہ آج کسی نے مسجد میں دیا سلائی جلائی ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے مغرب کے بعد جلائی تھی، جس کا اثر مولانا کو عشاء کے وقت محسوس ہوا، اور آپ کے یہاں عشاء کی نماز قریب ثلث شب کے وقت ہوتی تھی۔ فرمایا ایک مرتبہ مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ ریاست رامپور تشریف لے گئے۔ نواب کلب علی خان مرحوم نے مولانا کو اپنے پاس بلانا چاہا تو مولانا نے حیلہ یہ کیا کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، آداب شاہی سے واقف نہیں۔ اس پر نواب صاحب کا جواب آیا کہ آپ کو آداب سب معاف ہیں، آپ ضرور کرم فرمائیے، ہم لوگوں کو سخت اشتیاق ہے۔ اس پر مولانا نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو ہو اور ملنے کے لیے میں آؤں، غرض تشریف نہیں لے گئے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ سب طلباء کتابیں لے کر اندر کو بھاگے، مگر مولانا سب طلباء کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلے۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ کر رہ گئے۔ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد مولانا شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس قدر نفس سے دوری ہوگی اسی قدر حق سے قربت حاصل ہوگی۔ مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء دین کی توہین اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کا قبر میں قبلے سے منہ پھر جاتا ہے، اور یوں بھی فرمایا کہ جس کا جی چاہے کھود کے دیکھ لے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب گنگوہ تشریف لائے۔ مغرب کی جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور غالباً مولانا گنگوہی امامت کے لیے مصلی پر پہنچ گئے تھے۔ مولانا محمد یعقوب کو دیکھ کر مولانا پیچھے تشریف لے آئے اور ان کو امام بنایا۔ مولانا محمد یعقوب صاحب چونکہ سفر سے آ رہے تھے، پاؤں پر گرد تھی۔ مولانا گنگوہی نے اپنا رومال لے کر ان کے پاؤں سے گرد جھاڑ دی اور آپ تسبیح پڑھتے رہے، ذرا جنبش نہ فرمائی۔ فرمایا ہمارے بزرگ جتنے تھے وہ نک چڑھے نہ تھے، ظاہر میں سب سے ہنستے بولتے تھے، ظرافت بھی کرتے تھے، مگر دل میں آتش عشق کا ایک شعلہ بھڑکا ہوا ہوتا تھا۔ اسی کیفیت کو کہ سب کے ساتھ ہنستے بولتے رہنا لیکن دل میں اللہ کی محبت کی ایک آگ جل رہی ہو جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم، چشم بھی میری تر نہیں ہے، جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ دل میں اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا
اس کے بعد کیفیت بدل جاتی۔ اس کو فرمایا کہ بس ایک بجلی سی کوندی، پھر اس کے آگے کچھ خبر نہیں ہے۔ جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، سب جل گئے اللہ کی محبت۔ فرمایا کہ ہمارے اکابر کا معمول کسی کی تعریف سامنے کرنے کا نہیں ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی نے جو کچھ بھی کلمات تحسین میرے بارے میں فرمائے ہیں، اکثر غیب میں فرمائے ہیں، غیاب میں فرمائے ہیں۔ بعض احباب کے ذریعے سے مجھے پتہ چل گیا، سامنے کچھ نہیں فرمانا یاد آتا مجھے۔ فرمایا صحت عجیب نعمت ہے۔ لکھنؤ میں ایک نواب تھے، ان کو ضعف معدہ کی شکایت تھی، بس 2 تولہ گوشت کا قیمہ پوٹلی میں باندھ کر چوستے تھے۔ ایک دفعہ گومتی کے کنارے اپنے مصاحبین کے پاس بیٹھے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے لا رہا ہے۔ اس نے وہ گٹھا ایک درخت کے نیچے لا کر ڈھب سے پٹکا اور گومتی میں ہاتھ منہ دھویا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا روٹ نکالا اور پیاز کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ کھا کر اور پانی پی کر سو گیا اور خراٹے لینے شروع کیے۔ نواب صاحب نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنے مصاحبین سے کہا کہ میں اس تبادلے پر راضی ہوں کہ میرا سارا مال وہ لے لے اور بیماری بھی لے لے، اور اس کے افلاس و تندرستی مجھے مل جائے۔ یعنی صحت مند تو ہے اور غریب ہے، تو اس کی غربت کے ساتھ اس کی صحت مجھے مل جائے اور میری دولت کے ساتھ بیماری وہ لے لے، یہ تبادلے کے لیے میں تیار ہوں۔ لیکن ہم لوگ اس کو غور نہیں کرتے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو اس طرح سمجھایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا، ان کے گردے تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، گردہ خراب ہو گیا تھا، دوسرا گردہ کسی اور نے ان کو ہدیہ کیا، اس کو لگایا، تو اس زمانے میں 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تو حضرت نے مجلس میں فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بہت غریب ہوں، آمدنی نہیں ہے، جز معاشی ہے، کمزوری ہے، یہ شکایتیں کرتے رہتے ہو، اور 8 لاکھ روپے کمر میں باندھ کے رکھے ہوئے، کتنا اللہ نے دیا ہے۔ 4 لاکھ میں ایک گردہ چینج ہوا تو 2 ہیں ہمارے کام کر رہے ہیں، 8 لاکھ تو کمر میں باندھے ہوئے ہو، اب پھر کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ کی ناشکری، کتنی ناشکری۔ رات ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں موت کے منہ میں جا کے پھر نکلا، اللہ پاک نے صحت دی اس واسطے کہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا تھا جس بیماری کو ڈاکٹر پہچان نہیں پاتے، اور وہ بیماری 1 دن 2 دن کے اندر آدمی کو ختم ہی کر دیتی، اور ڈاکٹر ایسے باکمال نہیں ہے، وہ تو خالی ٹیسٹوں سے کام چلاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ایسا باکمال نہیں ہے، بہت نازک بیماری ہے، بہت عام آدمی نہیں پہچان پاتا۔ تو دواخانے میں ایڈمٹ تھے، تو ایک ڈاکٹر نے ان کو بہت اداس دیکھ کر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بالکل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں اور بالکل جسم پتھر ہوتا جا رہا ہے، کچھ نہیں میرے پاس ہے۔ تو اس نے 1-2 باتیں پوچھی اور اس سے ان علامتوں سے اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ فلاں والی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو اپنے سینئرز کو بلا کر لے کے آ کے، اور ان لوگوں نے بھی پھر تھوڑا سا ریسرچ کیا، تو سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ والی بیماری۔ اب اس بیماری کے لیے چونکہ نادر بیماری ہے تو دوائیں موجود نہیں، اور ڈاکٹروں کو اندازہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مگر اب تشخیص ہو گئی تو بیماری، بھائی ایک انجیکشن چاہیے، دبئی میں مل سکتا ہے۔ تحقیق کرتے کرتے دبئی میں ہے معلوم ہوا، تو بتایا کہ صرف 1 انجیکشن
50,000 درہم کا تھا ایک انجیکشن۔ خیر مالی سکت تھی، منگوایا گیا، انجیکشن لگایا گیا، پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ صحت ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر بھی جسم میں حرکت نہیں آ رہی تھی اور یہ ہو رہا تھا، نماز اشارے سے پڑھ رہا تھا، لیکن اشارے کی نماز سے دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی زندگی کتنی بچی ہے نہیں معلوم، سجدے کی توفیق مل جائے مجھے، اللہ کو سجدہ تو کر لوں میں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو بولے ایک دن خود ہی سے ہمت کر کے، کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ پر سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا لیا، کچھ حرکت کر کے کسی طریقے سے کھسک کھسک کے زمین پر سے بیڈ پہ سے نیچے گرا لیا، اور قبلہ رخ بیٹھ کر کے کوشش کیا کہ سجدہ کروں، اور بڑی مشکل سے کبھی تھوڑا سا جھک پائے، کبھی تھوڑا سا جھک پائے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا کہ زمین پر ناک اور پیشانی رکھ دی۔ بولے اس سے بس دل خوش ہو گیا کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اب اس کے بعد جیوں مروں اللہ جانے بہتر۔ تو پھر اس کے بعد سے ان کو آہستہ آہستہ صرف 5 دن میں مکمل شفایابی حاصل ہوئی۔ تو بیچارے ویسے دیکھنے میں ایک عام آدمی ہیں، کوئی بہت دینداروں میں نظر نہیں آتے، لیکن بہت سے لوگ جو ہے بظاہر دیندار نہیں محسوس ہوتے، لیکن اللہ سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے میں کوئی اپنا کمال یا اپنی عبادت بتانے کے لیے نہیں بولا، جو لوگ یہاں مجلس میں موجود ہیں ان کو نماز کی طاقت بتانے کے لیے بولا کہ نماز میں کتنی طاقت ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب علاج ایک طرف اور سجدہ ایک طرف، کہ سجدے نے مجھے طاقت دی ورنہ بچنا مشکل تھا۔ بہرحال بہت اللہ کی نعمت ہے، صحت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے آدمی کے پاس، سلامت ہیں، اپنا کام خود کر سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ قدر کرنا چاہیے، اور پھر اس کا سب سے زیادہ اس صحت کا استعمال نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ صحت اللہ کی سب سے عالی بندگی نماز ہے، تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجے کی چیز نماز ہے۔ بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس سے زیادہ قریب اللہ کے نہیں ہو سکتا، یہ سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ رحمان کے قدموں میں سر رکھتا ہے، اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا۔ کوئی اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دے، کوئی اپنے باپ کے قدموں میں سر رکھ دے، کتنی ہی جلاد ناراض ہو فوراً اٹھا کر سینے سے لگا لے۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھتا ہے تو اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس لیے نماز کا ذوق ہو جانا چاہیے، ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور بلا کسی عذر کے نماز کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تو صحت بھی باقی رہے گی اور صحت کا صحیح استعمال بھی ہو، صحیح استعمال صحت کا۔ فرمایا کہ حب جاہ و مال ایسی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی حال چین سے نہیں رہنے دیتی۔ ایک ڈپٹی صاحب تھے، یعنی ڈپٹی کلکٹر صاحب تھے، وہ بیچارے رات بھر تسبیح لیے کوٹھے پر یعنی چھت پر ٹہلتے رہتے تھے، اور مال کی فکر میں رات تمام نہیں سوتے تھے، بس ساری خرابی بڑائی کی ہے، اس کے لیے ہی مال ڈھونڈتا ہے۔ اگر آدمی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڑے پر قناعت کر لے، پھر کیا فکر ہے، آرام سے زندگی گزرے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت